خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں پاسٹر نیل واشنگٹن آج آپ سے مخاطب ہوں۔ آج خدا کا وہ پیغام جو کلام کی صورت میں آپ تک پہنچنے کو ہے، وہ آپ کی زندگیوں کو سرسبز اور شاداب اور تر و تازہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہر دل کو اطمینان اور تسلی فراہم کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے کلام کی تشریح ہمیں نور بخشتی ہے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خدا باپ یسوع کے نام سے آج میں تیرے تمام بیٹے اور بیٹیوں کے لیے تیرے آسمانی حکمت کو مانگتا ہوں۔ اپنے پاک روح کو بھیج اور اے خداوند انہیں کنٹرول میں لے، اپنے آسمانی حکمت سے نواز تاکہ یہ تیرے کلام کی میٹھی عمیق اور خوبصورت باتوں کو سیکھ سکیں اور تسلیم کر سکیں، یسوع کے نام سے آمین۔ تو اے میرے عزیزو، آج کا ہمارا ٹاپک، جو آج کا ہمارا مضمون ہے، وہ ہے ہیڈ کورنگ۔ آج ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر ہم 16ویں آیت کی ہم تلاوت بھی کریں گے، اور آیت با آیت خدا کے چھپے ہوئے اس بھید کو ہم مکاشفہ کی صورت میں ظاہر بھی کریں گے۔ تو اے میرے عزیزو، پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 3 آیت سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے۔ جو مرد سر ڈھنکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے، وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے۔ آمین۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا بندہ پالوس کرنتھیس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہاں پر فرما رہا ہے، یہاں پر روح القدس کی تحریک سے یہاں پر وہ قلم بند کر رہا ہے ایک ایسی کلیسیا کو جس کے اندر کلیسیوں میں تفرقے، بلکہ فرقے اور بہت سی جو ہے بت پرستی اور زناکاری موجود تھے، اور وہ یہاں پر 11ویں باب میں کرنتھیس کی کلیسیا کو فرما رہا ہے کہ ہر مرد کے اوپر مسیح ہے، اور عورت کا جو سر ہے وہ مرد ہے، اور مسیح کا سر خدا ہے۔ یہاں پر خدا کا بندہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ مرد کے اوپر جو اختیار ہے وہ مسیح کا ہے، اور عورت کے اوپر جو اختیار ہے وہ مرد کا ہے، اور مسیح کا جو سر ہے وہ خدا ہے۔ اور 4 آیت میں لکھا ہے، جو مرد سر ڈھنکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے، وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے۔ یہاں پر خدا کا کلام اس بات سے آگاہی دے رہا ہے کہ مرد جس کا سر مسیح ہے، اگر وہ اپنے سر کو ڈھانپتا ہے اور دعا یا نبوت کرتا ہے تو وہ اپنے سر کی بے عزتی کرتا ہے، اسے بے حرمت کرتا ہے۔ یہاں پر مرد کا سر جو مسیح ہے، اور اس مرد کا سر ڈھانپنا جو ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کوئی بھی مرد اگر اپنے سر
پر مسیح کو ہٹا کر یا مسیح کی جگہ یا مسیح کی تعلیم کو، اس کے طریقہ کار کو یا اس کے حکموں کو، اس کے کلام کو کم درجہ دے کر اگر وہ کسی اور کو اپنا سر بناتا ہے یا اپنا اس سے سر کور کرتا ہے تو وہ کلام کی بے حرمتی کرتا ہے، وہ سر کی بے حرمتی کرتا ہے، یعنی اس کا سر جو مسیح ہے وہ اسے بے حرمت کرتا ہے۔ اگر وہ کلام کی کسی بھی بات کو کم درجہ دے کر مسیح کو ہٹا کر کسی اور تعلیم کو اپنے اوپر کور کرتا ہے یا اپنے سر کو اس کے تابع کر دیتا ہے تو وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے۔ یہاں پر اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ دعا کرتے ہوئے جو ہے وہ کوئی شال یا کوئی بھی پرے شال نہیں لے سکتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج آپ جیوز کے اندر چلے جائیں، آپ کیتھولکزم کے اندر چلے جائیں یا آپ اور بھی کوئی بھی ڈینومینیشن یا کوئی بھی اور فرقہ موجود ہے تو آج بھی جیوز کے اندر جو ہے وہ تعلیم لیتے ہیں۔ آج بھی بہت سے جگہ پر مرد جو ہے وہ اپنے سر کو ڈھانپتے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کلام کی بے حرمتی کر رہے ہیں، نہیں، یہاں پر بات فرما برداری اور نافرمانی کی ہو رہی ہے۔ اور جب ہم مزید 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جو عورت بے سر ڈھنگ کے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ تو یہاں پر عورت کے متعلق بھی یہی ہے کہ اگر وہ سر ڈھنگ کے بغیر دعا یا نبوت کرتی ہے، یعنی اگر وہ تابع داری میں نہیں ہے، اگر وہ فرما برداری میں نہیں ہے تو اس کا دعا یا نبوت کرنا سر کی بے حرمتی ہے۔ اگر وہ تابع داری میں نہیں رہتی، اگر وہ کلام کی تابع داری اس کے جلال، اس کے اختیار کے اندر وہ نہیں رہتی بلکہ اسے اتار پھینکتی ہے تو وہ بھی اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے۔ اس کی دعائیں اور اس کی نبوتیں کسی کام کی نہیں ہیں کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ بال آپ کے خیال کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی یہ علامتی باتیں ہیں جو ہمیں فرما برداری اور نافرمانی کے متعلق بتا رہی ہیں کہ اگر آپ فرما بردار نہیں ہیں، آپ کا سر جو ہے وہ فرما برداری سے باہر ہے تو آپ کی دعائیں اور نبوتیں جو ہیں وہ کسی کام کی نہیں، آپ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہیں کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے۔ تو گویا آپ کے بال جتنے مرضی خوبصورت ہوں، لمبے ہوں، لیکن آپ کا درجہ سر منڈی کے برابر ہے۔ آپ کے بال، کیونکہ آپ کے بال جو خیال کو ظاہر کرتے ہیں، آپ نے انہیں کٹوا دیا ہے، اتار پھینکا ہے۔ اور یہاں پر دوپٹے کی بات نہیں ہو رہی، دوپٹے سے بڑھ کر خدا کا کلام اور بہت گہرے طور پر آپ کو اس مکاشفے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور 6 آیت میں اس کا مطلب ہمیں اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے۔ اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے۔ تو یہاں پر خدا کا کلام یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی اوڑھنی نہیں اوڑھتی، یہاں پر دوپٹے کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے یہاں پر آپ کی شال کی بات نہیں ہو رہی،
یہاں پر بات ہو رہی ہے آپ کی تابعداری کی، کہ اگر آپ کا سر جو ہے، آپ کے خیال جو ہیں وہ کسی کے تابعداری میں نہیں ہیں، تابعداری میں نہیں ہیں، تو پھر بال بھی کٹواؤ، کیونکہ تمہارے خیال جو ہیں وہ تابعداری میں نہیں ہیں۔ اور آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اگر بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے، تمہیں گنجا پن جو ہے وہ شرم کی بات لگتی ہے، تو اوڑھنی بھی اوڑھے، یعنی ریاکاری نہیں دکھانی کہ اگر دوپٹہ اوڑھا ہے اور بال سر منڈی کے برابر ہے، یعنی ریاکاری نہیں کہ اگر تم نے اوڑھنی نہیں اوڑھنی، تابعداری میں نہیں رہنا، سر پر کور نہیں کرنا، تو پھر ظاہری طور پر بھی آؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ تابعداری میں بھی نہیں اور بال بھی لمبے، خیال بھی بڑے بڑے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ شرم کی بات ہے، اگر خیال یہ شرم کی بات ہے، تو پھر تابعداری میں آئے، اوڑھنی اوڑھے۔ اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے، کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا جلال ہے۔ آمین۔ تو یہاں پر 7ویں آیت جو ہے وہ 4تھی آیت کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ ہر کوئی بھی مرد ہے کہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے خدا کی صورت اور اس کا جلال ظاہر ہو، اس کا جلال ظاہر ہو۔ اگر جیسا میں نے 4تھی آیت کے متعلق بتایا کہ وہ اگر کسی کے خیالات کو اپنے اوپر مسلط کرتا ہے، وہ کسی کی تعلیم کو جو بائبل سے ہٹ کر ہے اپنے اوپر مسلط کرتا ہے، تو وہ اپنے سر کو ڈھانپ لیتا ہے اور وہ بے حرمتی کرتا ہے۔ اور یہاں کیونکہ 7ویں آیت میں مطلب سمجھایا گیا ہے، کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے۔ ہاللیلویہ۔ آگے کیا لکھا ہے؟ مگر عورت مرد کا جلال ہے۔ لکھا ہے مگر عورت مرد کا جلال ہے۔ اور 8ویں آیت، اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے۔ یہ آیت آپ کو 7ویں آیت میں عورت کے حصہ کو سمجھنے میں مدد فراہم کرے گی۔ لکھا ہے اس لیے، کیونکہ یہ آیت پچھلی آیت سے وابستہ ہے، اسی لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے، اور عورت مرد کا جلال ہے، اور مرد خدا کا جلال ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر عورت مرد جو ہے خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، کہ خدا اس کا جلال ہے۔ یہاں لکھا ہے وہ کیونکہ مرد خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، یعنی آدمی کے اندر جلال مطلب روب لگا لیں، آپ اختیار لگا لیں۔ مرد کے اندر اگر مرد کا سر مسیح ہے تو اس کے اندر خدا کی صورت اور شبیہ اور اس کا روب اور دبدبا ہوگا۔ یہ دبدبا دبانے والا نہیں کہہ رہا، اختیار کی بات کر رہا ہوں۔ اور لکھا ہے مگر عورت مرد کا جلال ہے، یعنی عورت مرد سے ہے، مرد عورت سے نہیں ہے۔ یعنی عورت ہمیں پیدائش کی کتاب کی جانب یہ آیت توجہ دلاتی ہے کہ عورت مرد میں سے نکالی گئی، اندر سے گہری نیند بھیجی گئی۔ یہاں پر خدا
کا جلال مرد کے اندر ہے اور اس جلال سے عورت جڑی ہے یا اس کے تابع ہے۔ اب تیسری آیت اور واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں پر لکھا ہے کہ عورت کا سر مرد ہے، اور نویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی۔ ہلیلویہ! کیونکہ عورت مددگار ہے، عورت آدم کی مددگار تھی، اس کی تنہائی کو دور کرتی تھی۔ یہاں پر مرد کے لیے عورت ہے، کیونکہ مرد عورت میں اپنے عکس کو دیکھتا ہے اور عورت مرد میں خدا کے جلال کے عکس کو دیکھ کر اس کی تابع داری میں رہتی ہے۔ ابراہیم کی بیوی سارہ اسے خداوند کہتی تھی۔ پیدائش کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ وہ ایک دوسرے کی مانند تھے، یہ مجھ میں سے نکالی گئی اس لیے یہ ناری کہلائے گی۔ 10ویں آیت، پس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر کو محکوم ہونے کی علامت رکھے۔ یہاں پر فرشتے خدا کے خادمین ہیں، کلیسیاؤں کے لیڈر ہیں، خادمین ہیں، اور دوسری طرف ایک اور پہلو بھی ہے کیونکہ فرشتوں کے اندر خداوند کا نام رہتا ہے۔ وہ فرشتے جو آتے ہیں وہ خداوند کے فرشتے ہیں، تو ان کے سامنے اپنے سر کو محکوم کرنا ایک علامت ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ دوپٹہ سر تو لتھ گیا تے بے حرمتی ہوگی، نہیں، کلام کے تابع رہیں، خادم کی بات کو مانیں، کلام کو سنیں، اسے اپنے اوپر لیں۔ دوپٹہ سرک سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھے بے حیائی دوپٹہ سرکنے سے نہیں ہوتی جتنی مرد کی گندی نظر سے ہوتی ہے۔ یہ ساتھ تھوڑا جسمانی بھی بیان کر رہا ہوں۔ اور 11ویں آیت ان لوگوں کے لیے ہے اور 12ویں بھی جو مرد کو عورت پر فوقیت دیتے ہیں، اور ان عورتوں کے لیے بھی ہے جو مرد کو دبانا پسند کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہاں پر اب روحانی اہمیت دیکھ لیں تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر اور نہ عورت مرد کے بغیر، کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلہ سے ہے، مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ کہتا ہے پالوس روس کی تحریک سے کہ تم آپ ہی انصاف کرو، کیا عورت کا بے سر ڈھنکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ نہیں، کیونکہ وہ اس جلال کے تابع ہے جو مرد میں پایا جاتا ہے، خدا کا صورت اور شبیہ۔ کیا تم کو طبی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے؟ یہ بھی سوال ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اور مان سکتے ہیں کہ مرد کا لمبے بال رکھنا جو ہے وہ بے حرمتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے خیال کلام سے تجاوز کرتے ہیں۔ کیونکہ بال، اگر عورت کے بال لمبے ہوں تو اس کی زینت ہے، کیونکہ بال اسے پردہ کے لیے دیے گئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی حجتی نکلے، اکثر دوپٹے کو لے کر آج پاکستان کے اندر بہت سے حجتی موجود ہیں، نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداوند کی کلیسیا کا۔ بات روحانی معیار پر اینڈ ہو رہی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کلیسیا مسیح کی دلہن ہے، بات روحانی ہے۔ حجتی نکلے تو کہوں گا کہ افسوس، خداوند ہی تجھے ملامت کرے۔ تو اے میرے عزیزو، خداوند آج کے کلام کی وسیلہ سے آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل ان جیسس نیم، آمین۔